بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اردو نظم۔ عام طور پر ہم نثر کے مقابلے میں نظم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو شاعری جو ہے اس میں بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک غزل بھی ہے اور نظم بھی ہے۔ اس اعتبار سے قصیدہ، مثنوی، رباعی، غزل، جتنے بھی شاعری کے اقسام ہیں نظم کے تحت آتے ہیں، لیکن یہاں نظم سے ہماری مراد وہ مخصوص صنف ہے جسے ہم عام طور پر غزل کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہے اور نظم کی نہیں۔ نظم میں ایک خیال کو مسلسل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نظم طویل بھی ہوتی ہے، اس میں جذبے کی شدت نہیں رہتی۔ نظم مختصر بھی ہوتی ہے جس میں جذبے کی شدت رہتی ہے۔ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں، یعنی ایک لڑی میں موتیوں کو پرونا، خیال و فکر کی شیرازہ بندی، تسلسل اور ربط، یہی نظم کی پہچان ہے۔ غزل کے برخلاف نظم کی حیت مخصوص نہیں ہوتی، لیکن اس کے اشعار میں خیال یعنی مضمون کا تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ نظم کسی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے۔ جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں، اسی طرح اس کے شکلوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ نظم کے موجد، خالی، آزاد، اقبال، جوش ملے، آبادی۔ اقسام نظم کی بہت ساری اقسام ہیں، اصناف ہیں۔ پہلی پابند نظم، دوسری نظم مورا، تیسری آزاد نظم اور چوتھی نثری نظم۔ نثری نظم جدید دور میں اس کا رواج ہے۔ پابند نظم میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، جبکہ نظم مورا میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں نہ قافیہ ردیف ہوتا ہے، بحر بھی استعمال نہیں ہوتا، لیکن وزن کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے۔ نثری نظم کے لیے قافیہ اور ردیف ضروری نہیں ہے، اس میں نثری آہنگ لانا ضروری ہے۔ عالمی ادب کے اثر سے ہماری شاعری میں بعض نئی حیتوں کا اضافہ ہوا ہے، جن کی تفصیل یہاں مختصر پیش کی جاتی ہے۔ نظم مورا نظم کی وہ قسم ہے جسے انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے خاص وزن مقرر ہے، مگر اردو میں اس کی پابندی ممکن نہیں، اس لیے مختلف اوزان اختیار کیے گئے ہیں۔ آزاد نظم انگریزی ادب میں شاعری کی جو حیت فری ورس کہلاتی ہے، ہمارے شاعروں نے اس نے اپنایا اور آزاد نظم نام رکھا۔ یہ دراصل فرانس کی
ایک شعری حیت ہے، اردو میں داخل ہو کر یہ بہت مقبول ہوئی۔ ہمارے جدید شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ اسی شاعری حیت میں ہے۔ یہ حیت وزن اور قافیہ دونوں پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ہمارے شاعروں نے اپنی شاعری کا مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ پابندی باقی رکھی ہے۔ ہم نے وزن کے معاملے میں یہ رویہ اپنایا، کسی ایک رکن مثلاً فعلاً کے لیا اور نظم کے تمام مصرے برابر رکھنے کے بجائے کم زیادہ کیے۔ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ، کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ نظم کے معنی ہی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں۔ اس طرح نظم غزل کے برعکس ہوتی ہے۔ غزل کی حیت یہ ہے کہ تمام مصروں کا وزن یکساں ہوتا ہے۔ پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اگر ردیف کا اہتمام کیا گیا تو ردیف بھی ہوتی ہے، باقی شعروں میں قافیہ ہوتا ہے، اور غزل مردف یعنی ردیف رکھنے والی ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے۔ آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ عام طور پر غزل کا ہر شعر ایک مکمل عقائی ہوتا ہے اور اپنے یک معنی دیتا ہے۔ اس کے برخلاف نظم کی کوئی مقرر شکل یا مقرر حیت نہیں ہوتی، اس لیے مثلث، مسمن، مربع، مخمس، مسدس وغیرہ فارموں کا استعمال ہوتا ہے۔ نظم کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا چلا جائے۔